پیر والے دن پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں صرف 3 مرتبہ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ جو مانگو گے وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ پیر کے دن کا ایسا کمال کا وظیفہ تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر دولت لے کر آئے گا۔ اس وظیفے کو منڈے کے دن یعنی پیر کے دن آج پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل صرف ایک پیر والے دن پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے۔ ذاتی مکان کی خواہش ہے، کئی سالوں سے ذاتی مکان کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ سالوں سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے کرایوں کے مکان میں آپ لوگ رہتے ہو، اپنی چھت چاہتے ہو، اپنا گھر چاہتے ہو۔ پیر کے دن یعنی کہ منڈے والے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اپنے ذاتی مکان میں آپ لوگ 1 سے 2 دن کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ایسا تیز ترین وظیفہ، ایسا پاورفل وظیفہ کہ اس وظیفے کو عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے آج سے پہلے پیر کا یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتلایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ میرے پاس کئی میری ایسی دکھیاری بہنیں اور دکھی پریشان بھائی اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے رزق کے مسائل کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، مالی پریشانی کے لیے جب بھی مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، کوئی عمل پوچھتے ہیں، میں نے بہت سے وظائف اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو ان کے مشکل وقتوں میں بتائے ہیں۔ اور پیر کے دن کا وظیفہ بھی میں نے اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو بتلایا ہے جو پوری طرح سے مالی پریشانی کا شکار تھے، جن کے گھروں میں فاقے چل رہے تھے، تنگ دستی تھی، بے روزگاری تھی، غریبی تھی، فقیری تھی۔ مشکل دنوں میں جب بھی کسی شخص نے، کسی بھائی بہن نے پوری دنیا سے جہاں کہیں سے بھی مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا کہ مجھے وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، یوں تو میں نے بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن پیر کا وظیفہ میں نے جب بھی کسی کو بتایا ہے، ان ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے کوئی بھی مسائل ہوں، کوئی بھی حاجتیں ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے چند گھنٹوں کے اندر لوگوں کی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ وظیفہ پیر کے دن گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنا، آدھی پونی منٹ اس پورے عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو نکال دینی ہے۔ یہ آدھی پونی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ لوگ کسی سے ہرگز بات نہ کریں، پوری توجہ، پورا دھیان آپ کا صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ پیر کے دن آپ کو گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں موجود ہو، جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ پیر کا دن ہو یعنی کہ منڈے کا دن ہو، صرف ایک پیر کو پڑھ لیں پوری زندگی میں، ایک منڈے والے دن پڑھ لیں اپنی پوری لائف میں، یا چاہے تو ہر منڈے کو آپ لوگ ہر پیر والے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لکھیں، جتنی پیر تک آپ لوگ یہ وظیفہ جتنی پیر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک بار اپنا نام لکھ دیں۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں ایک پیر پڑھ لیا نا، تو پورا ہفتہ پیر کے دن کا یعنی کہ منڈے کے دن کا انتظار کرو گے کہ کب پیر کا دن آئے، کب منڈے کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد کو منٹوں میں پورا کر دے گا۔ دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا، پیسہ دولت تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری دنیا کی دولت مانگ لینا یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جو بھائی بہن بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، تنگ دست ہیں، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں، قرض جو ہے نا بڑی بری چیز ہے، اور بے شمار لوگ جو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، اس میں سے 100 میں سے 90% لوگوں کے مسائل یہی ہیں۔ ایک تو تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، اوپر سے سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ قرضہ چڑھ چکا ہے۔ قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسیجز کرتے ہیں، کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا پیسہ ہوگا وہ تو تقاضا کرے گا۔ تو آپ لوگ اگر اپنی قرضوں سے نجات چاہتے ہو کہ آپ کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے
کہ فوری طور پر اپنا قرضہ ادا کر دو، تو پیر کے دن گھر، دفتر، آفس جہاں موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، چاہے آپ کی کوئی ایک حاجت ہو، چاہے 100 حاجتیں ہوں، چاہے ایک مسائل ہوں، چاہے 100 مسائل ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کرنا۔ اللہ پاک نے چاہا تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جو مانگو گے اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو نواز دیں گے۔ بس سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پیر کے دن آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ سب سے پہلے جب اس عمل کو شروع کرو، اونلی ون ٹائم، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی آدھی منٹ کا وظیفہ ہے یا پونی منٹ کا وقت لگے آپ کو وظیفہ عمل کرنے میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پورا عمل بیٹھ کر کرنا، اور براہ کرم عمل کرتے وقت تھوڑی سی بھی کسی سے بات چیت ہرگز مت کرنا۔ پوری توجہ، پورا دھیان آپ کا صرف اور صرف وظیفے پر ہونا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں میں وظیفہ عمل جب شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ عمل جب کمپلیٹ ہو جائے تو بھاگیے گا مت، آخر میں دعا ضرور کیجیے گا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، منٹوں میں دولت کا بندوبست ہوگا۔ چاہے آپ لوگوں کو 1 لاکھ کی ضرورت ہو، چاہے آپ کو 50 لاکھ کی ضرورت ہو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنا اور چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا انتظار کرنا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ کیونکہ اس وظیفے کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہزاروں لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں منڈے کے دن کا یہ وظیفہ بتلایا ہے، اور شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ تو دنیا میں جہاں کہیں آپ لوگ موجود ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کہیں بھی موجود ہو، آج پیر کے دن جیسے ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے، ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا، عمل کو سمجھنا، اور سمجھتے ہی فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی، سکون سے، اطمینان سے 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے نکال لینا۔ میکسیمم ٹائم 1 منٹ کا وقت لگے گا، کم سے کم آدھی پونی منٹ کا وقت لگے گا، تو 1 منٹ کا وقت آپ لوگ نکال لینا اس وظیفے کے لیے۔ پیر کے دن چاہے کہیں بھی موجود ہوں، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کو کسی سے تھوڑی سی بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے اس عمل کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھو، 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں آپ کو درود پاک یاد ہو، وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لینا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، فرسٹ نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پہلے نمبر پر یعنی کہ فرسٹ نمبر پر آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، یا خالقو یا مالکو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو فوراً یا خالقو یا مالکو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یعنی کہ ایک شمار ہوگا، یا خالقو یا مالکو، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا خالقو یا مالکو، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں، یا خالقو یا مالکو، 3 ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ پہلے نمبر پر آپ کو دونوں وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں ملا کر پڑھیں گے، یا خالقو یا مالکو، تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے۔
پہلے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا یا خالقو یا مالکو کا 7 مرتبہ، تو اب آ جائیں دوسرے وظیفے کی جانب۔ سیکنڈ نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر آپ کو بڑے ہی پاورفل کلمات ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں، اتنے آسان کلمات ہیں کہ کوئی بچہ بھی پڑھ لے۔ دوسرے نمبر پر یہ کلمات آپ لوگ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی یا خالقو یا مالکو کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، سبحان الملک القدوس، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں سبحان الملک القدوس، پھر تیسری بار پڑھیں سبحان الملک القدوس۔ اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے سبحان الملک القدوس، اس کو بھی آپ کو 7 ٹائم یعنی کہ 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 2 وظائف، مطلب کہ پہلا وظیفہ یا خالقو یا مالکو کا آپ نے ملا کر 7 بار پڑھ لیا، اور دوسرا وظیفہ سبحان الملک القدوس کا بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اس کے فوراً بعد پیر والے دن کے اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے تیسرا اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر شروع سے دکھ رہا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا زبانی کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا لطیفو کا۔ یا لطیفو، یا لطیفو پڑھتے رہیں، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے یا لطیفو کا یہ وظیفہ۔ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، پیر والے دن کے اس عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی دوستوں 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔